أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره اور یقیناً ہم نے تمہارے اوپر قرآن میں یہ حکم اتار دیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور اس کا مذاق کیا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ دوسری باتوں میں مشغول ہو جائے، ورنہ تم بھی انہی کے مانند ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ ان منافقین اور کافرین کو جہنم میں جمع کرے گا۔ اس سے پہلے کی آیات میں منافقین کو عذاب علیم کی بشارت دی گئی کہ جن کا کافروں سے ایسا دوستانہ تعلق تھا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے سارے راز وہ فاش کرتے۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ قرآن میں تم کو اس سے پہلے حکم مل چکا ہے۔ یہ سورہ انعام کی آیت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور حضور کے توسط سے پوری امت کو خطاب ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اے نبی جب آپ دیکھیں ان لوگوں کے جو ہمارے قرآن کی آیات میں کیڑے نکالتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، اس کو حقیر سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے پاس آپ نہ بیٹھا گئے، یعنی ایسی مجلسوں سے دور رہنا چاہیے۔ حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک کہ وہ اس کے علاوہ دوسری اچھی باتوں میں مشغول نہ ہو جائے تب تک ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں۔ اگر آپ بھول کر بیٹھ بھی گئے، شیطان نے آپ کو بھلا دیا، تو جیسے ہی بات یاد آ جائے فوراً اس مجلس کو چھوڑ کر کے کھڑے ہو جائے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک تو کافروں کی مجلس میں جہاں آئے دن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، قرآن کی آیات کے خلاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے علماء نے اس آیت سے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جس کو قرآن کی آیات کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہے اور وہ تفسیر کر رہا ہے تو اس کی تفسیر میں بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک آدمی تفسیر کر رہا ہے مگر قرآن اور سنت کی روشنی میں نہیں، اپنی تفسیر بھی رائے کر رہا ہے، اپنی باتیں اس میں داخل کر رہا ہے تو اس کی مجلس میں بھی بیٹھنا جائز نہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے قرآن کریم کے 4 پارے کے 2 صفحے کی آیت کے تحت وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ ایک آدمی علم سے عاری ہے، اس کا واعظ کہنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ گمراہی اس سے ہی پھیلتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کو علم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جب وہ قرآن و حدیث کی بات کرے گا تو گمراہی کے علاوہ کیا پھیلائے گا۔ اس لیے اس آیت میں یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا۔ کافروں کی مجلس میں جب قرآن اور سنت کا استہزاء ہو رہا ہو، رضامندی کے ساتھ بیٹھنا کفر ہے، اور اس انداز سے بیٹھنا کہ آدمی ان کی باتوں سے اتفاق نہیں رکھتا، کراہیت محسوس کر رہا ہے مگر اس کے باوجود بھی بیٹھ رہا ہے، تو یہ فاسق یعنی کھلم کھلا گناہ کرنے والا شمار ہوگا۔ تیسری صورت، اس کی کوئی ایسی مجبوری ہے کہ اس سے اٹھ کر جا نہیں سکتا تو پھر وہ معذور سمجھا جائے۔ چوتھی صورت، وہ اس لیے وہاں بیٹھ رہا ہے تاکہ صحیح باتوں کی نشاندہی کی جائے، تو یہ عبادت ہے، یعنی ہر ایک کو گمراہی سے بچانا اس کا مقصد ہے تو پھر یہ عبادت بن جائے گا۔ تو ہر صورت کا حکم الگ الگ ہے۔ اگر ان باتوں سے راضی ہو کر بیٹھ رہا ہے تو پھر وہ کافر ہے، کیونکہ کفر سے پسندیدگی یہ بھی کفر کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ان کے تہواروں میں ان کو سیلیبریٹ کرنا گویا دل سے ان کے تہوار کا احترام کرنا ہے، اور ان کے سارے تہوار اللہ کے احکامات کے منافی ہیں، تو گویا سیلیبریٹ کرنا یہ بھی کفر کے اندر داخل ہے۔ پھر آگے فرمایا اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، غلط کام وہ کر رہے ہیں تم صرف کان سے سن رہے ہیں، تم بھی انہی کے مانند ہو۔ معلوم ہوا کہ غیبت کرنا گناہ ہے، اس کا سننا بھی گناہ ہے۔ اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کے سامنے ایک شخص کا معاملہ آیا کہ اس نے شراب پی ہے
تو اس مجلس میں جتنے لوگ تھے، چاہے شراب پینے والے ہوں کہ صرف دیکھنے والے ہوں، سب کو سزا دی گئی۔ یہ کہہ کر سزا دی گئی کہ تم اس بری مجلس میں شامل کیوں تھے؟ کوئی اصلاح کا ہی تو ارادہ تھا نہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے انکم اذا مثلہم، اگر تم ایسی مجلس میں بیٹھ بھی گئے تو غلط کام انہوں نے کیا، گنہگار وہ بھی ہوئے، تم بھی ہوئے۔ مطلب زبان سے غلط بات نکالنا گناہ ہے، لیکن غلط چیز سننا بھی گناہ ہے، اور وہ برابر ہے۔ انکم اذا مثلہم۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، اور سب سے زیادہ قرآن کا استہزاء کرنے والے یہ منافقین اور کافر ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ جہنم کے اندر ان سب کو جمع کرے گا۔ یہ منافقین اور کافرین کو کون ہے؟ تمہارے بارے میں ہمیشہ انتظار میں رہتے ہیں۔ جب تم گھر سے جنگ کے لیے نکلتے ہو اور فتح تمہیں حاصل ہوتی ہے تو ایمان والوں سے یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ الم نکم معکم، کیا تمہارے ساتھ نہیں تھے ہم؟ تمہارا ہی سائڈ ہم لے رہے تھے، تمہارا ہی ہم سپورٹ کر رہے تھے، لہذا مال غنیمت میں ہمارا بھی تو حصہ ہونا چاہیے۔ آنا نہیں ہے مگر پیر دونوں پالے میں رکھنا ہے۔ اگر اونٹ اس کوہان پر بیٹھ گیا تو اس طرف لا الہ الا ولا الہ الا، نہ الا اللہ نہ الا اللہ، اس کا پلڑا بھاری رہتا ہے بس وہ دیکھنے کا۔ جیسے میچ کے دوران کبھی دیکھتے ہیں ایک آدمی شرٹ پہن کر آتا ہے ایک ٹیم کی اور دوسری جیب میں چھپاتا ہے، اور جب پھر میچ وہ ملک ہار جاتا ہے جس کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے تو وہ آخر میں ٹی شرٹ بدل دیتا ہے کہ میں تو اس کا حامی ہوں۔ یہ ہے منافقین کا رویہ، یعنی پہلے سے ظاہر نہیں کرتے کہ کس کی طرف ہے، باتوں سے یہ بتاتے ہیں تمہاری طرف ہے، لیکن راتوں میں بتاتے ہیں کافروں کو کہ ہم تمہاری طرف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہمیشہ تمہارے بارے میں انتظار میں رہتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کو فتح ہوئی تو فوراً دعویٰ کر دیتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو جنگ میں حصہ مل گیا، یعنی اگر ان کو فتح حاصل ہوئی۔ دیکھیے ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بادشاہ نے سوالات کیے تھے، پورے وہ بخاری شریف میں چھپے ہوئے کے سوالات، احادیث میں اس کا تذکرہ بھی ہے، اس میں ایک سوال یہ کیا تھا کہ تمہارے مکہ میں جو نبی ظاہر ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو جنگیں پیش آئی ہیں اس جنگ کا معاملہ کیا رہا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ غزوہ بدر میں وہ فاتح ہوئے اور احد میں ہم فاتح ہو گئے، کہ یہ نبی کے سچے ہونے کی علامت ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب مسلمانوں کا کبھی حوصلہ پست ہوگا تو توجہ کامل اللہ کی طرف متوجہ ہوگی، تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس لیے اگر کافروں کو فتح بھی مل رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کافر حق پر گئے، بلکہ اگر آزمائشیں پہنچتی ہیں تو سبق کا وعدہ کس کے لیے؟ ان یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو جب زخم کھائیں گے اور آزمائش کے نتیجے میں کل قیامت کے دن اس کا ثواب ملے گا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر جہاد کو فرض کیا، ورنہ اللہ کو اسرائیل کو ختم کرنے میں جبرائیل علیہ السلام کافی تھا۔ لیکن یہ سارے فضائی کا مستحق اللہ کس کو بنائے گا؟ فرشتوں کو ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ انسانوں کو ہی بنائے گا۔ شہادت کا بڑا عہدہ جس پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضائل بیان فرمائے کہ اگر جہاد فی سبیل اللہ میں بندہ نکلا ہے، اس کے پیر پر جو دھول لگی ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، صرف اتنی فضیلت۔ قالوا الم نستحوذ علیکم، اور جب کافروں کو جیت ملی تو کہتے ہیں کیا ہم نے تم کو نہیں گھیر رکھا تھا اور تمہارا گھیرا اس انداز سے ہم نے نہیں کیا تھا؟ وَلَمْ نَكُمْ نَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں سے تم کو روک نہیں رکھا تھا۔ یعنی ہماری کثرت دیکھ کر کے کہ یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے گئے، تم پر حملہ آور نہیں ہوئے، تو تمہاری جیت میں تو سب سے بڑا حصہ ہمارا ہے، لہذا ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جنگ دنیا میں جاری رہے، کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ کبھی کافروں کا ایمان والوں پر کوئی غلبہ نہیں بنائے گا۔ یعنی دنیا میں ہمیشہ ایمان والے غالب رہیں گے، لیکن اس وقت کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمان والے پستہ ہیں بس ظاہر، اور کفار غالب ہیں۔ تو یہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے اس وعدے میں ہماری کمزوری ہے،
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سربلند تم ہی رہو گے اگر سچے ایمان والے بن جاؤ، پکے ایمان والے بن جاؤ تو سربلندی تمہارا مقدر ہے۔ تو یہ بیچ میں جو آزمائشیں آتی ہے وہ ہماری کمزوری کے نتیجے میں، ورنہ اللہ تو ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی وعدہ خلافی کر نہیں سکتے۔ اور قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا کہ کافرین کبھی ایمان والوں پر غالب نہیں آ سکتے، مگر اس وقت اگر غالب نہیں ہے تو ایمان والوں کو ایمانی معیار پر نہیں ہے، جس کی وجہ سے قلوب کافروں کے قلوب سے ان کا روح ختم کر دیا، بلکہ ان کا روح ہمارے اوپر چھا گیا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اپنے عمل سے اسلام کا اظہار کر رہے ہیں اور دل میں اسلام کا رتی برابر ذرہ بھی نہیں ہے، تو دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو دے رہے ہیں۔ اسلام ظاہر کر کے آخرت میں جنت کے حقدار بن رہے ہیں، اور یا کفر کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر کر کے ان کا حصہ اپنے پاس لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منافقین اللہ کو کیا دھوکہ دے سکتے ہیں، ان کے دھوکے کا بدلہ اللہ خود دینے والے ہیں۔ ظاہر کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، یہ منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں قوم کو غصہ آتا تو بہت سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی نماز پڑھنا نہیں ہے، مگر ظاہر سی بات ہے اگر حضور کے زمانے میں اگر منافقین نماز میں شامل نہیں ہوں گے تو ان کو کفار تسلیم کیا جائے گا اور مسلمانوں کی شر سے وہ بچ نہیں پائیں گے، تو اپنے آپ کو مسلمانوں کی شر سے بچانے کے لیے اسلام کا اظہار کرتے تھے نماز میں شامل ہو کر، ورنہ نماز میں شامل ہوتے تھے وہ پوری سستی کے ساتھ، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، صحابہ کو دکھانے کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، حضور کو دکھانے کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر تو بہت کم لوگ کرتے تھے، یا وہ بھی بہت کم کرتے تھے۔ جو سری نمازیں ہیں اس میں تو کچھ پڑھنا نہیں ہے، جہری نمازوں میں بھی کچھ پڑھنا نہیں ہے، انفرادی نماز میں بھی مطلب صرف اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، ذکر کچھ نہیں ہوتا تھا، نماز پڑھی آئے گئے۔ یہ منافقین کی حالت ہے، مذبذبین بین ذالک، یہ بیچ بیچ کا کھیل کھیل رہے ہیں، نہ کفار کی طرف ہے نہ ایمان والوں کی طرف ہے، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ اس طرف نہ اس طرف۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اصل میں بات یہ ہے کہ ان کے حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر گمراہی کے مہر لگا دی ہے، اب آپ ان کے لیے کوئی راہ نہیں پائیں گے، ان کے کرتوت کی وجہ سے اللہ نے ان پر مہر لگا دی ہے۔ آگے پھر کافروں سے دوستی نہ رکھنا، کس حد تک دوستی جائز ہے اور کس حد تک دوستی جائز نہیں ہے، اس کے احکامات ہیں انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں۔